میں نے جب سے بیٹے کی شادی کی تھی وہ پہلے سے زیادہ چپ چپ رہنے لگا تھا۔ ہر وقت ڈرا سہما سا رہتا تھا، جیسے میں نے بیوی کے نام پر اس کے سر پر کوئی جلاد مسلط کر دی ہے۔ حالانکہ میری بہو نگینا بہت ہی سیدھی سادی خوبصورت لڑکی تھی، بالکل اللہ میاں کی گائے۔ کیونکہ میرا بیٹا بھی بہت زیادہ سنجیدہ اور شریف انسان تھا، اس لیے میں اپنے لیے شریف اور سیدھی سادی سی ہی بہو ڈھونڈ کر لانا چاہتی تھی، تاکہ میرے بیٹے کے سنجیدہ مزاج میں کچھ لطیف سا بن جائے، کچھ شوخی اور شرارت آئے۔ وہ اپنی بیوی کے آگے پیچھے گھومے، شرارتیں کرے۔ میں تو اپنے بیٹے کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس کی شادی کی تھی، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کا خلا مزید بڑھ گیا ہے۔ وہ ہر وقت ماتھے پر پسینہ آئے رہتا، جسے وہ صاف کرتا رہتا۔ یوں لگتا جیسے وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر بتا نہیں پا رہا۔ جیسے اس کی بیوی اس کے پاس آ کر بیٹھتی، وہ یوں ہو جاتا جیسے اس کا سانس تک رک گیا ہو۔ نگینا اس سے بہت محبت اور لگاؤ سے بات کرتی تھی، اور وہ ایک دم ڈر کر اسے دیکھنے لگتا، ایک دم بدک کر پیچھے ہٹ جاتا، جیسے اس کے ساتھ کوئی چڑیل آ کر بیٹھ گئی ہو۔ میں تو اپنے بیٹے کے رویے سے بے حد حیران ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے تو یہ شادی الٹی پڑ گئی تھی۔ نگینا کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی میٹھا اور دوستانہ تھا، میں تو اس کی فین بن چکی تھی، مگر شہیر نگینا کا نام سنتے ہی سہم جاتا، جیسے شرارتی بچے کلاس ٹیچر کی کلاس میں داخل ہوتے ہی ایک دم سہم کر بیٹھ جاتے ہیں، بالکل سانس روک کر۔ مجھے اپنے بیٹے کا یہ رویہ کھٹکنے لگا تھا، میں بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ جب بھی اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیتا، کہنے لگتا کہ امی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر جب کبھی وہ مجھ سے کھل کر بات کرنے کی کوشش کرتا تو پہلے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کر لیتا، جیسے اسے نہ جانے کس چیز سے ڈر لگ رہا ہو، حالانکہ وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا۔ جب وہ اپنی بات شروع کرتا تو اچانک ہی نگینا کہیں سے آ جاتی اور ہمارے درمیان میں بیٹھ جاتی، مسکرا کر شہیر کو دیکھتی، کہنے لگتی کہ شہیر کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ وہ اتنے میٹھے انداز میں اس سے پریشانی پوچھتی تو وہ اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ میرا بیٹا شروع سے ہی الگ تھلگ تھا، اس لیے اس کے مزاج کا زیادہ مجھے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کیونکہ میرا بیٹا شروع سے ہی سنجیدہ اور کم گوسا تھا، ناپ تول کر بات کرنے والا۔ شہیر کے والد کا انتقال جب ہوا جب وہ 10 سال کا تھا، وہ اپنے والد سے بہت ہی زیادہ اٹیچ تھا، اور ممتاز کی موت نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹے پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ شہیر پڑھائی میں بہت اچھا تھا، کیونکہ اس کے والد اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ ممتاز خود پروفیسر تھے، اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کا خواب آنکھوں میں سجا کر چل بسے۔ کیونکہ ہمارا ایک ہی تو اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ہم اپنی ساری محبت اس پر نچھاور کرتے تھے، مگر وہ باپ کی شفقت سے بہت جلد ہی محروم کر دیا گیا۔ میں بھی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ممتاز کی اچانک موت نے مجھے صدمے سے غمگین کر دیا۔ میں شہیر کو تو تب سنبھالتی جب اپنے آپ کو نئے سرے سے جوڑ سکتی، مگر جب میں اپنے شوہر کی موت کے غم سے نکلی اور مجھے احساس ہوا کہ شہیر بالکل ہی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، وہ تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، تو میں اس سے گھلنے ملنے لگی، ہنسنے کھیلنے لگی، اور وہ مجھے یوں ہنستا دیکھ کر بالکل حیران ہو جاتا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد شاید ہم پر زندگی کی تمام تر خوشیوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ مگر میں نے اسے پھر سے جینا سکھایا، پھر سے اپنے خوابوں کو تعمیر کرنا سکھایا، اور وہ 1 سال کے اندر اندر سنبھل بھی گیا تھا، پھر سے پڑھائی میں جت گیا، اپنے باپ کے خواب کو تعبیر کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ مگر جب میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کی باری آئی تو اچانک ہی اس کے سر پر کمپیوٹر سائنس پڑھنے کا خمار چڑھ گیا۔ میں حیران تو ہوئی تھی، میں نے کہا تمہارے بابا تو شروع سے تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، پھر کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن کیوں لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میڈیکل میں مجھے انٹرسٹ نہیں رہا، اور جب میرا بابا مجھے ڈاکٹر بنتے ہی نہیں دیکھ سکتا تو پھر بننے کا کیا فائدہ؟ اور میں اس عجیب و غریب منطق پر حیران رہ گئی۔ خیر میں نے اس کو زیادہ فورس نہیں کیا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ جہاں بھی تھا میں اسی میں خوش تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے ایک بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر تھا، میں اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اور اب میں نے اس کی تنہائی اور سنجیدگی کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنا شروع کر دیے، اور سب سے پہلا خیال شادی کا آیا، کیونکہ ہمارے ہاں ہر مسئلے کا حل شادی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اداس ہے، بے چین ہے، تو اس کی شادی کر دو،
اگر کوئی خوش ہے تو بھی اس کی شادی کر دو۔ اس لیے میں نے بھی شہیر کی دلہن ڈھونڈنی زور و شور سے شروع کر دی۔ ہمارے کوئی لمبے چوڑے رشتے دار نہیں تھے، اماں بیٹا شروع سے اکیلے رہتے تھے۔ ایک دور پرے کی شہیر کی خالہ تھیں جو کہ امریکہ میں رہتی تھیں اور وہیں پر سیٹلڈ تھیں، اس لیے میں نے لڑکی خاندان سے باہر ڈھونڈنا شروع کر دی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک چاند سی بہو جو سادی سی لڑکی ہو وہ تلاش کرنا چاہتی تھی، جو زیادہ پڑھی لکھی نہ بھی ہو تو بھی خیر تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو اور میرے گھر کو سنبھالے اور حسن میں بھی یکتا ہو، کیونکہ میرا بیٹا خود بہت اچھی جاب کرتا تھا۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، ہم نے کوئی نوکری وغیرہ تو کروانی نہیں تھی، اس لیے اس کا بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں تھا۔ میں نے رشتے والی ماسی کو کہہ دیا کہ بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، میرا بیٹا اسے دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، اور ماسی نے کہا کہ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، لڑکی ایسی ہوگی کہ جو بھی دیکھے گا دانتوں تلے انگلیاں دبائے گا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ وہ آئے روز مجھے کوئی نہ کوئی تصویر دکھا دیتی۔ مجھے یوں کسی کی بیٹیوں میں نقص نکالنے کی عادت نہیں تھی، مگر میں اپنے بیٹے کے لیے بہت ہی خوبصورت اور سادہ سی لڑکی ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں ہر تصویر اپنے بیٹے کو دکھاتی، اس سے ڈسکشن کرتی۔ وہ کہتا کہ امی آپ نے اگر میری شادی کی ٹھان ہی لی ہے تو آپ کر کے ہی رہیں گی، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ لڑکی میری پسند کی ہو یا نا پسند کی۔ میں نے کہا ارے یہ کیا بات ہوئی، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پر اپنی مرضی مسلط کروں گی۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتا دو، میں اپنی پسند سے دستبردار ہو جاؤں گی۔ مگر شہیر کہنے لگا کہ مجھے کبھی محبت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور نہ ہی انٹرسٹ ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ کریں، آپ میری ماں ہیں، میرا بھلا ہی چاہیں گی۔ میں اپنے بیٹے کے اس قدر مان اور اعتماد پر مسکرا دی، اس کا ماتھا چوم لیا، کہا کہ بس بہت جلد تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی جو تمہاری تنہائی دور کر دے گی۔ کہنے لگا میں تنہا تھوڑی نہ ہوں، میرے پاس آپ ہے۔ میں نے کہا جب بیوی آئے گی تو ماں کو بھول جاؤ گے، اتنی خوبصورت دلہن لاؤں گی۔ کہنے لگا پھر مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے کہ میں اپنی ماں سے دور ہو جاؤں۔ میں ہنس دی، میں نے کہا میں تو مذاق کر رہی تھی، ماں کی جگہ اپنی ہوتی ہے، بیوی کی جگہ اپنی ہوتی ہے، یہ تو مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو کیا مقام دیتا ہے۔ اور بالآخر میں نے ایک چاند سی سیدھی سادی بھولی بھالی بن مانس سی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لی۔ وہ تصویر میں اس قدر خوبصورت تھی، حقیقت میں تو اس سے زیادہ خوبصورت تھی، کیونکہ میں آج اس سے مل کر آئی تھی، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر آئی تھی اور اپنے بیٹے کے منہ میں مٹھائی کا لڈو ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ یہ شادی کا لڈو ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا امی آپ تو پہلے مجھے ڈرا رہی ہیں۔ میں نے کہا ڈرا نہیں رہی، خبردار کر رہی ہوں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ حسین پری میرے گھر میں اتر آئی، میرا آنگن روشن ہو گیا۔ دلہن بن کر وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ بٹھانے کے بعد میں نے اس کی نہ جانے کتنی بلائیں لے ڈالی۔ جو بھی میری بہو اور بیٹے کو دیکھتا کہتا تھا چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں نے کہا آمین، زمانے کی بری نظر نہ لگے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا میرے گھر میں ایک چاند جیسی دلہن نہیں بلکہ وہ اندھیری رات ڈیرا جما کر بیٹھنے والی ہے جو ہماری خوشیوں کو ہی کھا جائے گی اور میرے بیٹے کا سکون تہو بالا کر کے رکھ دے گی۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کی رات بالکل پرسکون سی اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ باہر کالی سیاہ رات اتر آئی، چاند سی دلہن میرے بیٹے کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ مجھے سکون کیوں نہ آتا، اس لیے میں میٹھی نیند سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ میں نے منہ پر مسکراہٹ سجا لی، کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے آج بہت ہی زیادہ مزیدار اور لذیذ قسم کا ناشتہ بنانا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بہو کے میکے والوں کی طرف سے ناشتے کا کیا رواج ہے، کیونکہ نگینہ کے میکے والے کراچی میں رہتے تھے، لاہور سے کراچی آتے آتے دیر ہو جاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ میرے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے سب سے بڑے فرض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ میرا وجود ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی میرا بیٹا ہنستا مسکراتا مکمل میرے سامنے موجود ہوگا اور میں اس سے چھیڑ چھاڑ کروں گی۔ میں سوچ کر ہی مسکرانے لگی۔ تقریباً 10 بجے میری بہو اور میرا بیٹا ایک دوسرے کے آگے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے۔ نگینہ مجھ سے گلے ملی، دونوں گالوں پر پیار کیا۔ وہ اس قدر تر و تازہ اور فریش لگ رہی تھی
کہ اسے دیکھ کر مجھے بے انتہا پیار آیا۔ اس نے بلیک کلر کا لانگ فراک پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا شادی کے پہلے دن بلیک کلر پہن لیا؟ کہنے لگی یہ رنگ مجھے پسند ہے۔ میں اپنے بیٹے کی طرف بڑھی، اس کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی، لیکن حیران ہو گئی کیونکہ اس کے ماتھے پر بے پناہ پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کمرے میں اے سی نہیں چل رہا تھا؟ تم اس قدر پسینے میں بھیگ چکے ہو؟ میں نے ذرا سی تشویش کے عالم میں پوچھا تو وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ کہنے لگا وہ امی دراصل… اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، نگینا ایک دم سے اٹھی اور شہیر کے بازو کو تھام لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے شہیر کا بازو زور سے دبوچا ہو۔ اس کی انگلی کا نگینا میرے بیٹے کے بازو میں کھب سا گیا۔ میں ایسی محبت پر حیران پریشان رہ گئی، مگر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس قدر گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا تھا جیسے سبق یاد نہ ہونے پر کوئی بچہ اپنے استاد کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ میں نے کہا شہیر بیٹے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بیٹھو ادھر۔ میں نے کرسی پیچھے دھکیلی اور اسے بٹھا دیا۔ وہ ایک دم دھڑام سے بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ میں تو سمجھی تھی کہ اپنے بیٹے کا تر و تازہ اور فریش مسکراتا ہوا چہرہ دیکھوں گی، مگر میرا بیٹا ایک دم سے افسردہ ہو گیا اور انجانے اندیشے میرے دل کو گھیرنے لگے۔ نگینا اور شہری ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے کچن سے سرخ مرچیں اٹھائیں، ان پر سے وارنے لگی۔ ایک دم سے میری بہو کا رنگ سیاہ پڑتا ہوا دکھائی دیا۔ کہنے لگی آنٹی آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے الرجی ہے۔ میں نے کہا بیٹے نظر اتارنی ہے تم دونوں کی، تم دونوں اس قدر حسین ہو، ماشاءاللہ تمہیں میری ہی نہ نظر لگ جائے۔ میں نے جیسے ہی وہ آگ میں جھونکی تو ایک بھانبڑ سا مچا اور وہ جل کے راکھ ہو گئی۔ میں وہیں ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئی، ان کو ناشتہ دینے لگی۔ نگینا خود ناشتہ نکال کر شہیر کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی اور شہیر شرمیلی دلہنوں کی طرح یوں دم سادے بیٹھا تھا جیسے نگینا دلہا ہو اور شہیر دلہن ہو، نگینا اس گھر کی میزبان ہو اور شہیر مہمان ہو۔ کم از کم مجھے تو یوں ہی لگا تھا۔ میرا بیٹا چپ چپ سا تو رہتا تھا، یہ تو میں جانتی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور ڈر بھی نمایاں تھا۔ اور پھر یہ آج کے دن ہی نہیں ہوا، بلکہ اب تو ہر روز ایسا ہونے لگا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ رہتا، ہر وقت اپنے پیچھے دیکھتا۔ جیسے ہی نگینا اس کے پاس آ کر بیٹھتی، اس کی گھبراہٹ اور بے چینی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ حالانکہ نگینا اس گھر میں بالکل نارمل رہتی تھی، وہ بالکل بھلی مانس سی تھی، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا۔ میرے ساتھ اس کا تعلق دوستانہ تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، وہ اگلے بندے کو چند لمحوں میں اپنی ہنسی کا اسیر بنا لیتی تھی، جیسے ہپناٹائز کرنا جانتی ہو۔ مگر نہ جانے میرا بیٹا کیوں اس سے گھبراتا تھا، حالانکہ لڑکی میں نے اسے دکھا کر ہی رشتہ پکا کیا تھا اور اس نے خوشی خوشی اقرار کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ رشتہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا یا میں نے اس پر اپنی رائے مسلط کی تھی۔ شادی کے دن تک تو وہ بہت خوش تھا، مگر شادی کے اگلے دن وہ مرجھا گیا جیسے کوئی سرسبز درخت مرجھا جاتا ہے۔ میرا تو دل ہی کٹ جاتا تھا اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر۔ وہ دن بدن سوکھ کر کانٹا بنتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا روگ لگ گیا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ نگینا کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ بھلا نگینا جیسی بیوی جسے مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ ہمارا کبھی ساس بہو والا روایتی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے تو آتے ہی گھر کو سنبھال لیا تھا اور میرے کندھوں پر سے جیسے سارا بوجھ اتر گیا۔ مگر اپنے بیٹے کی شکل دیکھ کر بوجھ جیسے مزید بڑھ گیا۔ میں اسے جب بھی پوچھنے کی کوشش کرتی کہ بیٹے کیا بات ہے، کیا تم خوش نہیں ہو شادی سے، یہ ایسا سوال تھا جو میں خود بھی پوچھنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ نگینا میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ وہ اتنی اچھی اور سگھڑ لڑکی تھی کہ دوسروں کے رنگ میں فوراً ڈھل جاتی تھی۔ ایسی بیویاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ پھر نہ جانے میرا بیٹا کس غم میں کس روگ میں گھلتا جا رہا تھا۔ آج کل وہ میرے آگے پیچھے بھی گھومتا تھا جیسے مجھ سے کوئی بہت اہم بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو مگر کر نہ پا رہا ہو۔ وہ رات کے 8-9 بجے آفس سے تھکا ہوا آتا اور اس کا دل ہوتا تھا مجھ سے بات کرنے کا، لیکن نگینا اس کے آتے ساتھ ہی اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی۔ میں جلن کا شکار نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں تو خود یہی چاہتی تھی کہ وہ ہر وقت میرے بیٹے کے آگے پیچھے گھومتی رہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مگر نہ جانے شہیر کو اس بات پر اعتراض ہوتا تھا۔ وہ جیسے ہی نگینا کی شکل دیکھتا ایک دم گھبرا جاتا، ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتا
میں تو اپنے بیٹے کے رویے سے اس قدر پریشان ہو گئی کہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ بھی پوچھتی، ایک دن موقع مل گیا۔ نگینہ کچن میں برتن دھو رہی تھی تو اس نے آج میرا بازو پکڑا اور اپنے کمرے میں مجھے لے کر چلا گیا، دروازہ بند کر دیا۔ یہ اس قدر رازداری کیوں کر رہا تھا؟ میں حیران رہ گئی کہ بھلا ماں سے بات کرنے میں کیسی جھجک اور ڈر کس بات کا؟ میں بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، امی کب سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مگر نہ جانے وہ مجھے بتانے ہی نہیں دے رہی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ اس قدر گھبرایا ہوا تھا جیسے 25 سال کا شہیر نہ ہو بلکہ 5 سال کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ میں تو اس کے اس رویے سے الجھن کا شکار ہو گئی۔ میں نے کہا، بیٹے کیا بات ہے؟ تم مجھے کھل کے بتاؤ، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ کہنے لگا، امی مجھے نگینہ کے بارے میں ایک انتہائی اہم بات آپ کو بتانی ہے۔ اور میرے تو جیسے پورے جسم کے بال ہی کھڑے ہو گئے۔ اپنی بیوی کے متعلق کوئی بھی بات بتانے کے لیے وہ اتنا ڈر کیوں رہا تھا؟ وہ ڈنکے کی چوٹ پر بھی کہہ سکتا تھا۔ خیر میں نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا، اس کی بات غور سے سننے لگی۔ کہنے لگا، امی نگینہ ہر روز رات کو میرے ساتھ، ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ جلدی سے دروازہ کھلا اور نگینہ اندر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جیسے اسے امید ہی نہیں تھی کہ اماں بیٹا کمرے میں بیٹھے ہوں گے، ورنہ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی شہیر سے غافل نہیں ہوتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد ہمیشہ اس کے سر پر ہی منڈلاتی رہتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے سارے کام مکمل کر کے بیٹھتی تھی تاکہ شہیر کے آنے کے بعد وہ صرف اور صرف اس کے گرد منڈلاتی رہے اور ہمیں بات کرنے کا موقع نہ دے۔ میں نے نگینہ کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ بمشکل میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، وہ دراصل میں یہ برتن اٹھانے آئی تھی۔ اس نے دراز پہ پڑا ہوا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کہنے لگی، میں نے چائے کا پانی چڑھا رکھا ہے، میں کپ لینے آئی تھی۔ شہیر بہت زیادہ تھکے ہوئے آئے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہوگی۔ آنٹی آئے ہم مل کر کچن میں کام کرتے ہیں، میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ پہلی بار مجھے نگینہ کے اندر کچھ کھٹکا تھا۔ جتنی بھلی مانس اور اللہ میاں کی گائے میں اسے سمجھ رہی تھی، وہ اتنی سیدھی نہیں تھی۔ اس کے اندر کچھ تو ایسا تھا کہ میرا بیٹا ہر وقت اس سے دب کے رہتا تھا، ڈرا ڈرا رہتا تھا، اور میری گردن کے بال کھڑے ہو گئے، میرے جسم کے اندر تھر تھری سی مچ گئی۔ میں نے کہا، نہیں تم کچن میں جاؤ، چائے بناؤ، مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے۔ اور نگینہ کا رنگ ایک دم سے بدلا۔ یہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا کہ میں نوٹ نہ کر پائی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، کیونکہ اس نے شہیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ایک گھوری ڈالی اور اپنی انگلی کو اپنے ہونٹ پر رکھ کر شیر کی آواز نکالی، جیسے اسے یہ تنبیہ کر رہی ہو کہ چپ رہنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ اور شہیر اس کی اس حرکت پر یوں گونگا بہرا بن گیا جیسے اس کی زبان ہی کٹ گئی ہو۔ جب وہ کمرے سے چلی گئی تو میں شہیر کے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے کہا، شہیر مجھے سچ سچ بتاؤ، نگینہ سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا بتانا چاہتے تھے نگینہ کے متعلق؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ میرے بچے، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میں تمہیں کوئی بھی پریشانی یا تکلیف اکیلے نہیں سہنے دوں گی۔ خدا کے لیے اپنی ماں کو بتا دو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ مگر شہیر بالکل خاموشی سے اور بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اجازت نہ ہو کچھ بھی کہنے کی۔ میں نے بارہا اسے فورس کیا، مگر مجال ہے کہ اس نے اپنی زبان بھی کھولی ہو۔ کہنے لگا، امی آپ کمرے میں آرام کرنے جائیں، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم سے بیڈ پر لیٹ گیا اور کروٹ بدل لی۔ میں حیران پریشان سی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی رات میں سکون سے نہیں سوئی، ساری رات میری آنکھوں میں کٹی، بے چینی حد سے سوا تھی۔ نہ جانے میرا بچہ کس عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کی زبان ہی بتانے سے قاصر ہے، جیسے کوئی بندش ہو۔ میں تو اب نگینہ سے کٹی کٹی سی رہتی تھی۔ نگینہ اسی دوستانہ انداز میں مجھ سے بات کرتی جیسے اسے میرے رویے سے فرق ہی نہ پڑا ہو، مگر میں اب اس کی ہر بات نوٹ کرنے لگی تھی۔ صبح کا ناشتہ میں خود بناتی تھی، مگر شہیر کا ناشتہ وہ خود بنا کر اسے کھلاتی تھی، اور کھانے میں کچھ میٹھا تو ضروری ہوتا تھا۔ حالانکہ شہیر میٹھے کا اتنا شوقین نہیں تھا، مگر نگینہ زبردستی 1-2 چمچ میٹھے کے اس کے منہ میں ڈال دیتی۔ پہلے تو میں اس چیز پر خوش ہوتی تھی کہ وہ اپنا حق میرے بیٹے پر جتا رہی ہے، مگر اب میں بغور اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی
اور مجھے بہت کچھ کھٹک رہا تھا۔ اس کے بعد شہیر آفس چلا جاتا تھا۔ نگینہ میرے ساتھ کاموں میں مشغول ہو جاتی تھی، مجھ سے ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتی تھی، اور میں اس کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں اس کے آنے کے بعد بہت میٹھا پکنے لگا تھا۔ وہ مجھے بھی اپنے ہاتھوں سے 2 چمچ ضرور کھلاتی تھی، اور اس کے بعد وہ مجھے اور بھی زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ رات کو 9:30 یا 10 بجے شہیر آفس سے تھکا ہارا لوٹتا تھا اور نڈھال سا ہو کر لاؤنج میں بیٹھ جاتا، کیونکہ میں بھی اس وقت وہاں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس کا دل ہوتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھی رہوں اور وہ میرے ساتھ باتیں کرے، مگر نگینہ ایک دم سے ہمارے درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی، چائے بنا کر شہیر کو بھی دیتی اور مجھے بھی، اور ہم مل کر ڈرامہ دیکھتے۔ شہیر تو بس پاس بیٹھا رہتا اور ہم دونوں بہو اور ساس ڈرامے پر کھل کر تبصرہ کرتے۔ اس کے بعد 10 بجے وہ اپنے کمرے میں جانے لگتا اور نگینہ بھی اور شہیر بھی اس کے کمرے میں چلے جاتے۔ اگر شہیر کہتا کہ مجھے تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھنا ہے تو نگینہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی اور اسے ناچار اٹھنا ہی پڑتا۔ میں تو مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی تھی، کیونکہ مجھے ان سب چیزوں میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگ رہا تھا، مگر اب جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو ہر چیز ہی غیر معمولی تھی۔ نگینہ کا یوں شہیر کے سر پر سوار رہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ شہیر میرے پاس 2 منٹ بھی بیٹھے اور کوئی بھی بات کرے۔ جب وہ بات کرنا چاہتا تھا تو وہ کیوں اسے کھینچ کر کمرے میں لے جاتی، جیسے اس کے ساتھ زبردستی کرتی ہے، جیسے اس پر اپنی رائے کو مسلط کرتی ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ محلے سے اگر کوئی عورت میری بہو کو دیکھنے آتی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ جاتی تھیں اور وہ ہمارے گھر سے بھاگ جاتی تھی، حالانکہ میری بہو تو اس سے بہت اچھے انداز میں ملتی تھی، بہت ہی ملنسار تھی، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا مسئلہ تھا، وہ شاید میری بہو سے جلتی تھیں۔ اب تو ہمارے محلے کی عورتوں نے ہمارے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میں اور نگینہ گھر میں معمول کے کام کاج نمٹا رہی تھیں کہ اچانک سے ڈور بیل بجی۔ جیسے میں نے مین گیٹ کھول کر دیکھا، باہر کوئی فقیرنی خیرات لینے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اندر آ کر اس کے لیے کچھ لاتی، اس نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا، کہنے لگی اپنے گھر سے نحوست کو نکال دو، ورنہ بہت برا ہوگا، تمہارا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا بیٹا مر جائے گا۔ اور میں اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ میرا تو دماغ پکڑا تھا اس کی بات سن کر۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر نگینہ کو بتایا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ان فقیرنیوں کے تو منہ ہی نہیں لگنا چاہیے، نیرے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، آپ ایسی پریشان ہو رہی ہیں، ریلیکس ہو جائیں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور میں اس بات کو بھول بھال گئی، مگر اب یہ بات سوچ کر ایک دم سے میرا دل دہل گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جس دن میں رات کو میٹھا نہیں کھاتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اکثر ہی نگینہ مجھے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا میٹھا کھلاتی تھی اور میں سکون کی نیند سو جاتی، کچھ خبر نہیں ہوتی تھی، مگر اب تو کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی۔ اچانک میرا حلق خشک ہوا، مجھے پانی کی شدید طلب ہوئی۔ میں نیچے آئی، ٹی وی لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا، ہر طرف اداسی اور ویرانی پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ میں جیسے کچن سے پانی کا گلاس پی کر باہر نکلی تو مجھے شہیر کے کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں اور میں وہیں پر تھم گئی۔ میں ایسی ساس نہیں تھی جو بہو اور بیٹے کی ٹو لگا کر رہتی ہیں، مگر ہمارے گھر کے حالات اور واقعات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ مجھے کان لگا کر سننا پڑا کہ اندر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ آوازیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ میں نے جیسے ہی کمرے کے دروازے سے کان لگائے، اندر سے آنے والی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں اور مجھے یوں لگا جیسے میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالنا اس قدر مشکل ہو گیا۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ زور سے دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سے ایک دم اندر سے آنے والی آوازیں بند ہو گئیں۔ اب میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر کا منظر دیکھا تو مجھے لگا شاید اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بھیانک کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ میرا بیٹا فرش پر جھکا ہوا اپنے ہاتھ باندھ کر کہہ رہا تھا کہ سرکار مجھے معاف کر دو، میری جان بخش دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ اور سامنے کھڑا وجود ایک سیاہ چوہے میں ملبوس کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری بہو تھی، جو انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ میں نے اتنی بھیانک شکل اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی اس کا جیسے ارتکاز ٹوٹ گیا۔ وہ انتہائی خوفناک شکل سے مجھے دیکھ رہی تھی اور تھر تھرا رہی تھی۔
اس نے میرے بیٹے کے گرد ایک گول سا دائرہ بنا رکھا تھا، اس کے اندر وہ بیٹھا تھا اور اس کی منت سماجت کر رہا تھا۔ اب میں اس سارے کھیل کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ کیوں میرا بیٹا ہر روز پسینے میں شرابور ہو کر کمرے سے باہر نکلتا تھا، جیسے کوئی ساری رات مشقت کر کے نکلتا ہے۔ اپنے لختے جگر کو اس حالت میں دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے آگے آنے سے منع کرتی، میں دائرے کے اندر داخل ہوئی، اس میں سے گزرتی ہوئی اس تک پہنچی اور اسے چٹیا سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، بے غیرت، بے شرم، تم ہو کیا چیز؟ میں تمہیں جان کیوں نہ سکی؟ تم میرے بیٹے پر چلا کر رہی ہو اور تمہارا اصلی چہرہ میں نے آج دیکھا ہے۔ نہ جانے میں کیوں ابھی تک بے خبر رہی۔ وہ کہنے لگی، میرے عمل میں خلل مت ڈالو، باہر چلی جاؤ، خدا کے لیے۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو خدا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، مگر جب تم لوگ خدا کی پکڑ میں آتے ہو تو تم لوگوں کی شکل ایسی ہی بن جاتی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر اس کو دائرے سے باہر نکالا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ کہنے لگا، امی اگر آج آپ اس کمرے میں نہ آتی تو اس نے میرا خون کر دینا تھا، کیونکہ آج اس کے چلے کی آخری رات تھی۔ میں تو اپنے بیٹے کی بات سن کر کانپ گئی۔ وہ چڑیل نما بہو فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی آگ سی جل رہی ہو، کیونکہ اسے اس کا عمل الٹا پڑ گیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کا آدھا چہرہ جل گیا اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ہم ماں بیٹے دہل گئے، کمرے سے باہر آ گئے، جس میں سے دھواں ہی دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگا، کب سے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس نے بندش کر رکھی تھی۔ کہتی تھی کہ تمہارا کام تمام کر کے مجھ میں بہت طاقت آ جائے گی، میں کبھی فنا نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے تم سے پہلے 6 مردوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تم میرا آخری ٹارگٹ ہو، اس کے بعد میں امر ہو جاؤں گی۔ مگر اس کا چلہ ختم ہونے سے پہلے آپ کمرے میں آ گئی، حالانکہ اس نے آپ کو کھانے میں میٹھا بھی دیا تھا تاکہ آپ گہری نیند سوتی رہیں۔ میں نے تو اپنا دل پکڑ لیا، یہ تو شکر تھا کہ میں نے وہ میٹھا نہیں کھایا تھا، بہو سے کہہ دیا تھا کہ میں نے کھا لیا ہے، ورنہ میرا بیٹا آج زندہ نہ رہتا۔ اور یہ خیال دہلا دینے والا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، بغیر چھان بین کے صرف خوبصورتی سے متاثر ہو کر تمہارے لیے لڑکی لے آئی، حالانکہ وہ خوبصورت بھی نہیں تھی بلکہ ہمیں نظر آتی تھی، کیونکہ محلے کی ایک عورت نے میرے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ آپ تو کہتی تھی کہ آپ کی بہو بالکل چاند کی طرح خوبصورت ہے، مگر یہ تو کالی بھدی ہے، چڑیل لگ رہی ہے۔ اور مجھے اس وقت اس عورت کی بات بڑی بری لگی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ حسد میں کہہ رہی ہے، مگر سچ تو یہی تھا کہ وہ ہمیشہ ہماری نظروں میں خوبصورت نظر آتی تھی۔ شہیر بھی میری بات سے متفق تھا، کہنے لگا، آپ صحیح کہتی ہیں، اب وہ اپنے انجام تک پہنچ چکی ہے، ہماری اس سے جان چھوٹ چکی ہے، اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکیں۔ مگر میں جانتی تھی کہ ہمیں کافی عرصہ لگے گا خود کو نارمل کرنے میں، کیونکہ جو گھاؤ ہمیں لگا تھا اس کو بھرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی کسی دوسری لڑکی پر اتنی جلدی اعتبار کرنا۔